میں کیا ہوا یہ ویڈیو آئی ہے لازمی دیکھے۔ آئیے گا، مظاہرین کا احتجاج جاری ہے پیمز ہسپتال کے باہر، اب تک کی کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، پیمز ہسپتال کا جو مین دروازہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ دروازے کے باہر مظاہرین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اتنی پیاری ویڈیو تھی بنا میں جو سیاسی لڑائی ہے جو 18 ماہ سے جاری ہے، یہ لڑائی خوفناک روپ دھار چکی ہے، اور ایک اور بچہ عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق ہم نے دفن کر دیا ہے۔ گزشتہ رات عمار فاروق کو دفن کیا گیا۔ جو آپ کے سامنے لاؤں یا یہ کارٹون آپ کو دکھاؤں یا انجیر بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کی بات کروں، تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے 13 مہینے غالباً اگر زبیری جبکہ پیمز کے دروازے کے اندر کی سائڈ پہ پولیس کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور مظاہرین اس وقت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ پولیس کی کافی نفری جو ہے اس وقت پیمز کے چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے، جبکہ اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور اسی طرف دوسری طرف جو ہے 11 جو زخمی ہیں ان کو لایا گیا ہے۔ ایک زخمی کو جو گولی لگی تھی اس کا کامیاب آپریشن بھی کر دیا گیا ہے۔ جی ندیم چودھری، یہ بھی بتائے گا کہ ڈی پی او بھی وہاں پر موجود ہیں کیا مذاکرات کرنے کے لیے؟ جی ابھی تک اندر سے کوئی تازہ ترین صورتحال سامنے نہیں آ رہی، نہیں اندر سے بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر مذاکرات موجود ہیں۔ کون کون موجود ہے یہ ابھی تک تفصیل سامنے نہیں آئی۔ صحیح، آزاگاہ سے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، خبریں خوفناک ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن عباد فاروق یہ نوجوان ہے، تحریک انصاف کا اور خان کا سپورٹر ہے، اور جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا تو اس نے بغاوت کر دی۔ اس نے اس نو کانفیڈنس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ رجیم چینج ہوئی ہے، لہٰذا اس رجیم چینج کو میں قبول نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد پروٹیسٹ میں، احتجاجوں میں تحریک انصاف کے نعرے لگاتے ہوئے اس شخص نے اپنی 18 ماہ پورے قربان کر دیے۔ پھر 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد اس کی بہت ساری ویڈیوز بھی سرفیس ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اچانک سے ایک دن عباد فاروق کی ایک ویڈیو آتی ہے جو کہ ایک بڈ پر یہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر یہ باقاعدہ سے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور مذمت کرتا ہے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس نے دوبارہ سے بغاوت کر لی، اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بازو مروڑ کر مجھ سے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، لہٰذا میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آخری دم تک کھڑا رہوں گا۔ اس کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے معصوم بچے کو، 9 سالہ بچے کو پاکستانی پرچم میں دفن کیا۔ اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر بھی لگایا ہے۔ یہ غدار کا بیٹا ہے، اور اس غدار کے بیٹے کا آج پاکستان بھر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی غائبانہ جنازہ پورے پاکستان میں، ہر جگہ پر، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں آج پڑھا جا رہا ہے۔ اور تحریک انصاف نے یہ کال دی ہے کہ پورے پاکستان میں عباد فاروق کے بیٹے عمار فاروق کا نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ اب جو جنازہ گاہ ہے وہاں سے اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہے۔ ایک تو بہت بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر موجود تھی، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید 1000 کی تعداد تک وہاں پر پولیس کے لوگ سول کپڑوں میں اور پھر پولیس کی وردی میں وہاں پر موجود تھے، اور موبائل فون باہر نکالنا عذاب بن گیا تھا، یعنی جو بھی موبائل فون باہر نکال رہا تھا اس سے موبائل فون چھین لیا جا رہا تھا۔ عباد فاروق جب اپنے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، یہ بھی خبریں آئی کہ اسے اس وقت بھی، یعنی جب وہ نماز جنازہ اپنے بیٹے کا پڑھ رہا ہے اس وقت بھی اسے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا، اور جب اس کا بیٹا دفن ہوا، اور دفن ہونے سے پہلے ہی بلکہ عباد فاروق کو لے کر گئے، تو جب پولیس اسے گریبان سے پکڑ کر عباد فاروق کو لے کر جا رہی تھی تو اس نے آخری دفعہ بڑی اونچی آواز میں اور اونچے لہجے میں صرف ایک ہی بات کہی کہ عمار بیٹا جنت میں دوبارہ سے ملیں گے، میں اور تم جنت میں ملیں گے۔ معصوم بچہ تھا، 9 سال کا یہ بچہ تھا، کارٹون دیکھتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا، اسکول جاتا تھا، اور یہ اس جو سیاسی جو ماحول پاکستان کے اندر بنا اس دوران قربان ہو گیا۔ اب اس کے دوران بہت سارے سوالات ہیں، میں ثاقب بشیر صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے پرومیننٹ اور موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایک بڑی سلجھے ہوئے، ایک زبردست پرسنالٹی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں بچے کے انتقال کی خبر اور اس کے پیچھے کی کہانی بہت زیادہ خوفناک ہے، اللہ رحم کرے، لیکن سسٹم بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے، یعنی سسٹم بری طرح سے کولیپس کر رہا ہے، اور یہ کولیپس کنفرنٹیشن ہے، یہ کولیپس لڑائی ہے، یہ کولیپس ایک مار دھاڑ ہے جو پاکستان کے اندر 18 ماہ سے جاری ہے۔ عباد فاروق، ارشد شریف صاحب، ضلع شاہ، بہت سارے اور بچے، بہت سارے اور لوگ، بہت سارے صحافی، اینکر عمران ریاض خان، بہت کچھ پاکستان میں 18 ماہ میں ہو گیا۔ لیکن یہ جو لڑائی ہے، یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر 2-3 سوالات ہیں جو پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر مختلف جگہوں پر پوچھے جا رہے ہیں، جن کے جوابات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اور کتنی جانیں لیں گی، یہ لڑائی میں جیتنے والا کون ہوگا، اس لڑائی کے اندر اتنی شدت کیوں ہے، کون ہے جسے اتنا زیادہ غصہ ہے،
کون ہے جو ہر حد تک جانے کو تیار ہے لیکن جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے مارا جائے گا, کٹا جائے گا یا اسے اذیت پہنچائی جائے گی. سوال یہ بھی ہے کہ اس لڑائی کو روکنے والا پاکستان میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ سیاسی لڑائی ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ متھے جڑے ہوئے ہیں, یہ سینگ آپس میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف خان کھڑا ہے اور دوسری طرف پورا سسٹم کھڑا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک متھا لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس لڑائی کو روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لڑائی کے بیچ میں میڈیشن کرنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیا جو میڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, کیا وہ بھی ڈرے ہوئے, وہ بھی ڈر گئے ہیں کہ 18 ماہ کے اندر یہ لڑائی ایک خوفناک لیول پر چلی گئی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اور معزز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر 7 گھنٹے تک لائیو وہاں پر ٹرانسمیشن چل سکتی ہیں اور عدالت میں گفتگو ہو سکتی ہے, تو کیوں اس کے اندر کوئی کردار یا رول ادا نہیں کیا جا رہا؟ اب میں صحیح کہہ رہا ہوں 13 مہینے تو فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا 13 مہینے 13 سال بھی جو ہمارا نظام انصاف جہاں تک پہنچ چکا ہے وہاں 13 سال بھی تھوڑے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ کوئی اس دور میں اس سفر کی ابتدا ہو جائے, کیونکہ آئین ٹوٹ چکا ہے, دفن کر کے گئے آئین کو پی ڈی ایم والے. سپریم کورٹ تقسیم ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے تماشا بن چکے ہیں. جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ نے من مرضی کی قانون سازیاں کی ہیں. نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے. چادر چار دیواری, بنیادی انسانی حقوق کچھ بھی نہیں رہے. بہت سارے اہم مقدمات جنہوں نے اس ملک کی اور اس قوم کی قسمت کو آگے قسمتوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. نظام انصاف میں بنیادی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے, اور اسپیشلی لوور جوڈیشری, عام آدمی تک انصاف ایسے ہی ہے دادے کا مقدمہ پوتا. تو مشکل سفر ہے, ابتدا ہو جانی چاہیے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے دور میں. اور میں کہتا ہوں کہ اور کچھ نہ ہو تو اتنا کم از کم ہماری زندگیوں میں ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے لیے عام آدمیوں کے لیے بھی راتوں کو عدالتیں کھلیں. اگر ضرورت پڑے تو ہمیں بھی چھٹی والے دن انصاف ملے, ہمیں گھر کی بیسمنٹ میں نہ ملے, دروازے پہ مل جائے. ہماری زندگیوں کی گارنٹیاں بھی مانگی جائیں. ہماری درخواست بھی صبح عدالت میں جائے اور شام کو یا دوپہر کو اس کا فیصلہ ہو جائے. ہم بیمار پڑیں تو ہمارے پلیٹلیٹس بھی چیک کیے جائیں. اگر ہم قیدی ہوں تو آپ کو پتہ ہے جانوروں سے بدتر قیدی ہیں. ویسے باہر بھی ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار لیں, لیکن اندر والے تو پیناڈول یعنی سر درد کی دوائی اور کھانسی کا شربت نہیں ملتا. اور ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارا بھی کم از کم بیرون ملک لندن نہ بھجوائیں, اپنے محل نہ بھجوائیں, بھائی کی گارنٹی نہ لیں, 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہ لیں, لیکن سرکاری اسپتال میں ہمیں بھجوا دیا کریں. اور آن سیریس نوٹ ہم بھی جب کبھی عدالت میں جائیں تو ہمیں بھی گڈ ٹو سی یو کہا کریں, چھتر نہ پڑے کریں. تو یہ سفر کا ابتدا ہو جانی چاہیے فائز عیسیٰ صاحب کے میں. اور وہ جو آدرش دیتے رہے ہیں, وہ جو ان سے ہم ان کے فرمودات سنتے رہے ہیں, تو ان کی کوئی 5% جو ہے وہ ہونا چاہیے. جتنے بھی ہیں کہ دسمبر میں شیڈیول دے دے گا الیکشن کمیشن, اور جنوری کے لاسٹ ویک یا فیبرری کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہو جائیں گے. اور اب یہ پھر ڈیپینڈ کر رہا ہے, سپریم کورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا جا رہا ہے کہ کیا یعنی آئین میں تو 90 دن کے اندر ہے, تو اب وہ کیا بن پائے گا. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا اور باقیوں کا سنی جا رہی ہے کہ یہ چیز ہے کہ جنوری کا لاسٹ ویک یا فروری کا فرسٹ ویک. اور یہ سوٹ بھی کرتا ہے. اگر آپ 21 اکتوبر کو دیکھیں جہاں جب نواز شریف صاحب میرے محبوب قائد کی واپسی ہے, تو وہ مسلم لیگی بھی کہہ رہے ہیں 60 سے 90 دن ان کو چاہیے میرے محبوب قائد کو اس موسم سے سیٹل ہونے کے لیے اور عوام کو نکالنے کے لیے. اب ہے کہ محبوب قائد کا منظر دیکھیے, ویسے کیا منظر ہوگا کہ جب طیارہ زمین کو آ کے چھوئے گا اور پھر وہ دروازہ کھلے گا, محبوب قائد سامنے آئے گا اور فلک شگاف نعرے, لہو کو گرما دینے والے وہ بھجن ہوں گے.